ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ناظرین، ابھی ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پہ جو یوتھ ہے ہماری، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور اپنا خرچہ پانی پورا کرنے کے لیے کال سینٹرز وغیرہ میں جاب کرتے ہیں. ان میں سے ایک میں بھی تھی اسٹوڈنٹ. میں نے بھی کال سینٹر میں جاب کی تھی، ٹیلی مارکیٹنگ کی جاب کی تھی، جس میں ایک کمپنی ہوتی تھی ریزورٹ کمپنی، گولوں کی کمپنی تھی باہر کی. تو بڑا انگلش بولنا پڑتا تھا، یہ تو اس طرح کی کمپنی تھی. بٹ اچھا خاصا میرا پیکج ادھر اچھا بن جاتا ہوتا تھا. میری اسکول وغیرہ کی فیس بھی نکل جاتی ہوتی تھی، ٹیوشن کی بھی، بس کے آنے جانے کے میرے کرائے بھی نکل جاتے تھے، ڈبل بس بدل کے آتی تھی. تو بڑا اچھا سین تھا. اور اسی طرح سے مجھے لگتا ہے بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے، کام کرنے کی چاہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بچوں کے اندر جو نئے اسکلز ہیں وہ اجاگر ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری نائس جاب کال سینٹرز کی. آج ہم آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پوچھیں گے ہمارے معزز مہمان سے کہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کے کیا کرائیٹیریاز ہیں اور کس طرح سے اویلیبل ہو جاتی ہے جاب. مصطفیٰ خالد صاحب ہیں جو کہ کال سینٹر کے ڈائریکٹر آپریشنز ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کال سینٹر کی جاب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کس حد تک موضوع ہے؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں یہاں پہ آ کے اس چیز کو ایکسپلین کروں اور بتاؤں. مجھے بہت شکریہ آپ کا اور آپ لوگوں کی ٹیم کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آ کے ایکسپلین کریں. ویل اسٹارٹنگ سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کال سینٹر ایکچولی ہے کیا. کال سینٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور آج کل کا جو دور ہے جہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے they have lack of opportunities, lack of skill set. تو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ اسکل سیٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے اس کا سسٹم کو بہت اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب آپ اسکولس، کالج اینڈ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈگری تو ہوتی ہے، ایک نالج تو ہوتا ہے، پر اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ اسکل سیٹ مسنگ ہوتا ہے. تو کال سینٹر ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ کو اسکل سیٹ سے نوازتا ہے اور آپ کو ایکچولی پریکٹیکلی بتاتا ہے کہ آپ نے ہینڈز آن چیزیں کیسے کرنی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں بچوں کے جب یہ کال سینٹرز میں جاب کرتے ہیں. از دیٹ ویری رائٹ؟ کمیونیکیشن سکلز بہت بہتر ہو جاتی ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس بہت آتا ہے، ایکچولی سسٹم یوزیج آپ کو آتی ہے، سافٹ سکلز آتے ہیں. اور میرا ہی ماننا ہے کہ کال سینٹر کا ایک ایجنٹ، ہمارے استاد کہا کرتے تھے اور جب ہم اس لیول پہ پہنچے ہم نے بھی سیکھا ہے کہ جو جتنا اچھا انسان ہوتا ہے آئی بلیو کہ وہ اتنا اچھا کال سینٹر کا ایجنٹ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنی لوگوں کی پین فیل کرتے ہیں، سمپتھی لیتے ہیں، اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ گوز آن. تو آپ کا جو سوال تھا کتنا موضوع ہے، میرے خیال میں جتنی ہم جس دور پہ ہم کھڑے ہیں، the best opportunity the youth can have is to have a job in call center. اچھا مجھے بتائیے گا کیا کال سینٹرز میں جاب کرنے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اگر آئے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے. انگلش کال سینٹر یا کانٹیکٹ سینٹر الگ ہوتے ہیں، اردو کے کانٹیکٹ سینٹر الگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو کی بہت اپرچونیٹیز ہیں. انفیکٹ ہمارے پاس باقی زبانوں کی بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، اس طرح جو ہماری یہاں باقی لینگویجز ہیں جیسا سندھی ہے، پنجابی ہے، اور جو ہماری یہاں لینگویجز ہیں سرائکی ہیں، تو ہم تو ان میں بھی ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان سے باہر بھی ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں انگلش کے علاوہ باقی لینگویجز کے لیے بھی ہمیں ریسورس چاہیے ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے کورین کمپنی کو سروسز دی تھی. تو ضروری نہیں ہے، اگر ہو جائے تو ایک ایڈڈ پوائنٹ ہے، اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے. obviously اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو اٹ مینس یو کین کمیونیکیٹ ود دا کسٹمرز آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل. تو پاکستان سے باہر جب آپ لوگوں سے بات کریں گے، کسی اور ملک میں جا کے اپنی کمپنی کو یا سروسز کو ریپرزینٹ کریں گے، تو اس میں آپ کی پے سیٹ، پے اسکل تھوڑا سا بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو اردو لینگویج، لیکن ضروری نہیں ہے. اچھا اسٹارٹ میں اگر ایک اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتنا کوئی کما لے گا یہ کال سینٹرز کی جاب سے؟ ویل اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس کمپنی کے ساتھ اور کس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، ابھی آپ کی ڈیزگنیشن کیا ہے. اگر میں ایوریجلی بتاؤں تو بٹوین 35,000 to 45,000 ایک اسٹارٹنگ پے ہوتی ہے ایک ایسے بچے کی جس نے اگر انٹر کیا ہوا ہے. تو اگر انٹر کرنے کے بعد وہ اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے یا آگے کو پاکٹ منی کرنا چاہ رہا ہے، فیملی کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ، تو بالکل وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھ کے آرگنائزیشن کو سلیکٹ کرنا ہے کہ آرگنائزیشن کیسی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. سو بیٹر ٹو ڈو سم ریسرچ بیفور اسٹیپنگ ان. اب آپ کو پتہ ہے اسکیم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ کوئی جاب کرنا چاہ ہی رہا ہے. اب انڈیا کے دیکھ لیں حالات، کافی وہاں پہ اسکیم جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دس از دا رائٹ جاب، کون سی کمپنی صحیح ہے کون سی نہیں ہے؟ دین یہ ایک بالکل ایک آپ کا بڑا اچھا بڑا ویلڈ کویشچن ہے، اور تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویشچن. میں ابھی آنے سے پہلے بھی اپنے ایک دوست سے ڈسکس کرا تھا کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر میں پاکستان میں اسپیسیفکلی لاہور میں بات کروں
تو ہمارے یہاں تقریباً 7,500 کے قریب کال سینٹرز ابھی چل رہے ہیں خالی لاہور کے شہر میں. اور اگر میں ان سے بتاؤں کہ رجسٹرڈ کتنے، ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے PSEB جو کہ گورنمنٹ کا اونڈ ادارہ ہے، جو کہ سارے کانٹیکٹ سینٹرز کو ریگولیٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے. اگر وہاں کے مطابق آپ سٹیٹ دیکھیں تو چند 100 رجسٹرڈ کال سینٹر ہیں. تو چند 100 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. وہ کیوں رجسٹرڈ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسی سروسز دے رہے ہیں جو کہ ان ایتھیکل سمجھی جاتی ہیں یا لیگلی لیجٹ نہیں سمجھی جاتی ہیں، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو رجسٹر ہی نہیں کرواتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے یہاں کال سینٹر کا جو سسٹم کو، الفاظ کو یا انڈسٹری کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. جن لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ بہت سے اسکیمز اور فراڈ ہوتے ہیں. تو کمنگ ٹو یور کویشچن کہ بچا کیسے جائے، آپ کو چاہیے کہ جس بھی کمپنی کو آپ جوائن کر رہے ہیں آپ پلیز میک شور کریں کہ وہاں پہ اچھی طرح ریسرچ کر کے جائیں، وہاں کی ویب سائٹس دیکھیں، گوگل ریویوز دیکھیں، انٹرویو میں دیکھیں کہ آپ جہاں پہ آ رہے ہیں ان کا سیٹ اپ کیسا ہے، جو آپ کا انٹرویور ہے اس کی اٹ سیلف کیا ایجوکیشن ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، آفس کا سیٹ اپ کیسا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. پہلے سوال یہ ہے نا کہ اس کو سرچ کیسے کریں گے؟ سرچ آپ آن لائن سرچ کریں، جو بھی اوتھینٹک کال سینٹرز ہوتے ہیں. اگر میں کچھ کال سینٹرز کے یہاں پہ نام لینا چاہوں، سر پاکستان میں کچھ بڑے بڑے کال سینٹرز ہیں، جس طرح مائنڈ برج ہے، ایبیکس ہے، اور کچھ کال سینٹرز ہیں. جس طرح اگر میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہم نے 2023 کے وی آر دا فاسٹسٹ گروئنگ BPO فار ناؤ. تو آپ سرچ کریں، آن لائن سرچ کریں، ویب سائٹس پہ سرچ کریں، گوگل ریویوز کے تھرو سرچ کریں، اور ان کو سرچ کرنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ واقعی کیا یہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی ایسے اسکیم والے کال سینٹر ہوں گے وہ آن لائن ایگزسٹ نہیں کریں گے. کال سینٹرز کی جاب کے لیے کون سے بیسک سکلز ضروری ہیں؟ سسٹم نالج ہونا بہت ضروری ہے. سسٹم نالج کس حد تک ہونا چاہیے؟ ایٹ لیسٹ اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا سسٹم میں آپ کی بورڈ یوز کر رہے ہیں، ماؤس یوز کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. باقی جب آپ ہمارے پاس یہاں پہ جوائن کرتے ہیں، کسی بھی کال سینٹر میں جوائن کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بیسک ٹریننگ ضرور کرواتے ہیں، اور اس ٹریننگ میں آپ کو سسٹمز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو اپلیکیشنز یوز کر رہے ہیں. کتنی دیر کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ؟ نارملی ٹیکس لائک 2 to 7 working days. It depends upon the project. Yes. تو وہ کوئی اتنی ہیکٹک ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، اور بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے کال سینٹر کا، بڑا انرجیٹک سا. نارملی ینگ بچیاں جوائن کرتے ہیں تو ان کے کال سینٹر میں بچہ پارٹ ٹائم کر سکتا ہے؟ جیسے اگر پڑھ رہا ہے، پڑھ کے آئے، یا کوئی جاب بھی کر رہا ہے اس کے بعد پارٹ ٹائم کچھ کہانی. کال سینٹر کی سب سے بڑی اپرچونٹی، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اپرچونٹی بھی ہے کہ آپ بالکل پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور 24/7 آپریشنل ہوتے ہیں. آپ صبح جاب کر رہے ہیں، آپ شام کو کام کر رہے ہیں، آپ شام کو جاب کر رہے ہیں، آپ صبح کر لیں. جیسے مطلب شام کو اسٹڈیز کریں، صبح جاب کر لیں. تو جب بھی آپ کی 4 گھنٹے سے 5 گھنٹے کی پارٹ ٹائم کی شفٹ ہوتی ہے، اور سیلریز کو آپ ہاف کر لیں، 35 to 45 ہے تو اس کی ہاف سیلری پارٹ ٹائم میں ملے گی، جس میں آپ کو تقریباً 30 منٹس کی بریک بھی ہوتی ہے. تو پارٹ ٹائم بھی آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں، اور راؤنڈ دا کلوک ہوتے ہیں کہ آپ 2 جابز اگر کرنا چاہیں، اسٹڈیز کے ساتھ کرنا چاہیں، تو بھی بالکل آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کال سینٹر کی جاب جوائن کر لی ہے، آپ نے بتانا یہ کہ اس میں ترقی کے مواقع کتنے ہیں؟ کیا آگے اس کی کوئی ترقی بھی ہوگی، یا بس پارٹ ٹائم کر کے بس اس کی جاب کی جو ہے پاکٹ منی بن رہی ہے، دیٹس اٹ؟ یہ بھی 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلی چیز ہے کہ آپ نے کس آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے، ان کے ویژن کیا ہے. اگر آپ نے کسی ایسی آرگنائزیشن کو جوائن کیا ہے جس کا مقصد صرف شارٹ ٹرم پروفٹ لینا ہے، تو وہاں پہ آنیسٹلی آپ کی گروتھ نہیں ہوگی. آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے کہ آرگنائزیشن ایک ایسی ہو جن کی ویژن ایسی ہو کہ انہوں نے آگے جا کے they are willing to give something back to the society in terms of revenue, in terms of employment, whatever they can. تو ایک تو یہ چیز ضروری ہے. دوسرا، آپ کا اپنا اسکل سیٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اکثر میں نے کال سینٹر میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنی کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. صبح 1 گھنٹے یا 4 گھنٹے جاب کی، اور جاب کے بعد فوراً چلے گئے. انہوں نے اپنا کام تو کیا، لیکن اگلے لیول پہ جانے کے لیے کیا کوئی ٹائم ایسا لگایا کہ جہاں وہ سیکھ سکیں یا کچھ اور ایسا کام کر سکیں؟ اگر تو ان میں اپنا کوئی ایسا سپارک نہیں ہے، یا وہ خود ایسی آؤٹ آف دا باکس، دے آر ناٹ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس، تو وہ کبھی بھی آگے نہیں کر پائیں گے. میں اگر اپنی بات کروں تو آئی ہیو ڈن ECCA. میں اکاؤنٹنگ فیلڈ سے ہوں، لیکن آئی ایم ورکنگ ان دس کال سینٹر انڈسٹری فار مور دین 16 years now. So it is paying me well. تو میں نے اپنی فیلڈ چینج کر کے میں یہاں پہ آ گیا ہوں. So it pays you very well, and again growth کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ولنگ ہیں، اگر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں کچھ چیزوں پہ اپنی پروفیشنل لائف کو لے کے آگے، تو بالکل آپ آگے جا سکتے ہیں. کال سینٹرز کی جاب کے لیے کتنا سٹریس ہوتا ہے، مطلب ایک اسٹوڈنٹ کو؟ یہ اس کا جواب آپ مجھے دیں گے بریک کے بعد. ٹھیک ہے.
ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں کال سینٹرز کی جاب میں کیا مواقع ہوتے ہیں, کتنی ترقی حاصل کر سکتے ہیں آپ, اور اس کے کس طریقے سے آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ اوتھینٹک ہے جس کے لیے کام کریں تاکہ کوئی اسکیم نہ ہو. لانگ ٹرم کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں, یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ لانگ ٹرم کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں. بالکل لانگ ٹرم کے لیے بالکل فائدہ مند ہے یہ جاب. اس میں آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اینڈ ٹرسٹ می اٹ کین پے یو ریئلی ویل. آپ کو اس میں یہ چیز جاننے کی ضروری ہے, ہم نے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کس کمپنی کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا گول کیا ہے. بیسکلی آپ کے اٹ ڈپینڈز اپون یور سیلف ایز ویل کہ آپ کیا شارٹ ٹرم چیزیں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں یا لانگ ٹرم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ شارٹ ٹرم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو شاید آپ کسی ایسی کمپنی کو جوائن کر لیں کوئی جو ایسا ایک اللیگل کوئی ایسا کام کر کے آپ سے ایسا کام نکلوائے گی جو کہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے, بٹ اٹ کین پے یو ریئلی ویل. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں جائیں گے تو آبویسلی گروتھ ایک آہستہ آہستہ آتی ہے, کچھ لیڈرز آپ کو چلنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ کی کال سینٹر میں آپ آتے ہیں, آپ کو جاب آفر ہوتی ہے اور ساتھ ہی کوئی آپ کو ایک ایسی سیلری آفر کی جاتی ہے جو آپ کو خود لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ سیلری ہے, تو یہ نہیں تو آپ کا تھاٹ پروسیس ٹریگر ہونا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں میں کرنا چاہ رہا جو کہ لیجٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک کیمپین ہے جو کہ ایک ایسی اللیگل ایکٹیویٹی کر رہی ہے جس میں ایجنٹس جو ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہوتا ہے, انٹر کیا ہوتا ہے, وہ لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس ایج میں ایک ایسی لابالی سی عمر ہوتی ہے, لوگ اتنے میچور بھی نہیں ہوتے اور ان کو لگتا ہے اچھا اتنے پیسے آ رہے ہیں تو چلو کرتے ہیں. کیونکہ میں کال سینٹر انڈسٹری سے کافی عرصے سے جڑا ہوا ہوں, تو میرے کافی جاننے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے اور بعد میں ان کو کافی سارے کانسیکوینسز جو ہیں فیس کرنا پڑے, کہیں جگہ چھاپے پڑے, بچے جو ہیں ان کا ساری زندگی کے لیے کیریئر خراب ہو گیا. تو یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے کہ آپ نے دیکھ سمجھ کے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو ایسی چیز لگ رہی ہے جو آؤٹ آف دا باکس ہے, جو کہ آؤٹ آف دا جو آرڈنری سے ہٹ کے ذرا ہے, تو آپ کا تھاٹ پروسیس ٹریگر ہو جانا چاہیے اور آپ دیکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں بفور گیٹنگ انٹو اینی ٹربل. کیا کال سینٹرز کی جاب میں بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے؟ ناٹ ریئلی. میں اصل میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. میں جس دور کی پیدائش ہوں, اگر میں ارلی 90s کی 80s کی بات کریں تو اس وقت لوگوں کا پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی. آئی ریممبر ہم نے فٹ بال کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, اور روزے میں بھی, رمضان میں بھی, گرمی ہے, بارش ہے, آندھی ہے, طوفان ہے. اب کیا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ پریکٹیکل لائف, فزیکل ایکٹیویٹیز سے بہت دور ہو گئے ہیں. تو جب کال سینٹر میں آ کے انہیں ایک ڈسپلن لائف گزارنی پڑتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریس ہے, بٹ ایکچولی وہ اسٹریس نہیں ہے. آئی ووڈ کال اٹ اے ڈسپلن. اینڈ فار می پرفارمنس از این آؤٹ کم آف ڈسپلن. اگر آپ ڈسپلن ہیں تو آپ ضرور پرفارم کریں گے, آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. کال سینٹر میں لوگوں کو لگتا ہے اسٹریس ہے, کیوں لگتا ہے؟ کچھ فیکٹرز ہیں. کیونکہ اس میں آپ کو ٹائم پہ آنا ہے, ایک سیکنڈ میٹر کرتا ہے. آپ کی بریک اسکیجولڈ ہوتی ہیں, آپ کی نماز پریئرز ہیں, ریسٹ روم بریک ہیں, یا کوئی ایسی پرسنل آپ کو ریزنس کے لیے بریک چاہیے تو ایون وہ بھی اسکیجولڈ ہوتی ہیں. اوبیسلی آپ کو جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں ان کو کیٹر کیا جاتا ہے, لیکن آپ کی لائف جس طرح ہمارے فوجی جوانوں کی لائف ہوتی ہے تو لائف بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہے. ہر چیز آپ کو دیکھ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے, جو کچھ لوگوں کے لیے اسٹریسفل ہوتا ہے, لیکن میرے حساب سے کہ بالکل بھی اسٹریسفل نہیں ہے. کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں جیسے کہ کافی عرصہ ہو گیا, بہت سے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں جی ہمارے بچیوں کو جاب دلوا دیں. تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کہ آپ بے شک اپنی فیلڈ میں جاب ضرور کریں, لیکن کال سینٹر میں ضرور ایک دفعہ, بے شک اٹ کوڈ بی فار اے کپل آف منتھس, لیکن انہیں ضرور ایک ٹیسٹ دیں کال سینٹر کا بفور گوئنگ انٹو دیئر اون فیلڈ. ایج کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کال سینٹرز کا؟ مطلب اگر 30 40 50 ابو ہے تو کیا ان کو بھی جاب مل جاتی ہے؟ ان کو بھی جاب مل جاتی ہے. ایڈلٹ ہونا ضروری ہے, 18 ابو, اور آگے کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اٹ ڈپینڈز اپون یور اسکل سیٹ. میرے پاس ایسے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. مطلب اسکول کے بعد بچے نہیں کر سکتے پاکٹ منی کے لیے؟ نہیں, اسکول کے بعد مشکل ہوگا کیونکہ ہم لیبر لاز کو فالو کرتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایڈلٹ ہونا ضروری ہے جو کہ 18 ایئرز ہیں. لائک آفٹر 18. مگر باہر کے ملکوں میں تو چھوٹے بچے بھی نہیں کر رہے. وہ ایج لمٹ کا آئی تھنک فرق ہوتا ہے. سر یو ایس میں ہم کریں تو دیٹ از 16 اینڈ دے آر تھنکنگ کہ اس کو 14 تک لے جائیں, پر ہمارے یہاں ہم لیبر لاز میں وہ چھوٹے بچے وہاں پہ اسکول کے بعد بنچی جمپنگ کرا رہے ہوتے ہیں, اسکوبا ڈائیونگ کرا رہے ہوتے ہیں, پارٹ ٹائم کافی اپنی پاکٹ منی نکال رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ ایک پروفیشنل جاب ہم نہیں کہیں گے, جس طرح بیبی سٹنگ کرتے ہیں وہاں پہ لوگ اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کچھ لوگ, تو آئی تھنک کہ وہ ایک پروفیشنل جاب نہیں ہے. یس پارٹ ٹائم جاب آپ کر سکتے ہیں, لیکن وی بینگ اے پروفیشنل آرگنائزیشن اینڈ تو ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ سر میں چاہوں گی اینڈ میں کچھ آپ ہماری یوتھ کے لیے, بچوں کے لیے جو آپ میسیج دینا چاہتے ہیں, جو لوگ کوئی بھی اگر اس طرح کی جاب کرنا چاہتے ہیں کال سینٹرز کی, تو کیا آپ کا میسیج ہوگا؟ پلیز اوور ٹو یو. کچھ فگرز میں دینا چاہوں گا. اگر میں فگرز کی بات کروں تو کال سینٹر کی جو انڈسٹری ہے گلوبلی, اس کی جو فگرز ہیں دیٹ از $314 بلین اے ایئر. $314 بلین اے ایئر کا ریونیو ہے, اور ہم ابھی
جس اکنامک حالات سے گزر رہے ہیں، کچھ ڈالرز کے لیے ہم جو ہیں قرض لے رہے ہیں، اور صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی بڑی یہ انڈسٹری ہے اور ہمارے یہ لوگ جاب لیس بیٹھے ہیں اور اس میں انفینٹ جابز اویلیبل ہیں. آپ یوتھ کو میرا پیغام ہے کہ انسٹیڈ آف لوکنگ فار این آئیڈیل جاب، آپ پلیز جاب جو کال سینٹر کی انڈسٹری، اس میں جاب ضرور جوائن کریں. آپ اپنے اسکل سیٹ کو ریفائن کریں، اس پہ کام کریں جب تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کسی اور فیلڈ میں بھی جانا چاہ رہے ہیں تو کال سینٹر ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ کو فلیکسیبلٹی سکھائے گی، ڈسپلن سکھائے گی، اینڈ اٹ کین گیو یو ارن یو اے لاٹ آف گڈ منی ایز ویل. سو آئی ووڈ وانٹ آل آف آور یوتھ کہ آپ اپنا پارٹ پلے کریں ملک کو آگے لے کے جانے میں، اپنے حالات کو بہتر کرنے میں، اور آپ کو خود کو سیلف ڈسپلن اور اسکل سیٹ ایکوائر کرنے کے لیے. مصطفیٰ خالد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہم سے بات کی اور ہمیں سمجھایا، اور جتنے بھی لوگ کال سینٹرز میں جاب کرنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے آج ان کے سامنے یہ سارا کھل کر سامنے آ گیا کہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں. تو وہ چیز اگر آپ چاہتے ہیں کال سینٹرز میں جاب کرنا تو آپ بہت سارے اچھے اسکلز اپنے بہت زیادہ آپ ٹائم کا جو پنچوالٹی ہے وہ آپ کی کچھ لائف میں تھوڑے سے ڈسپلنز، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ اچھی ہو جائیں گی. اب پھر اگر آپ اپنے لانگ ٹرم فیوچر کے لیے کوئی دوسری جاب جو آپ کا فیوچر پلان ہے، وٹ ایور جو آپ لوکنگ فارورڈ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ اچھی طریقے سے پریپیئر ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی اسکلز جو ہے نا وہ پالش ہو جائے گی. تو we'll take a break, we'll be right back.